السلام علیکم، میں آپ کا دوست سید کریم بخاری۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر اسلامی کنٹینٹ کی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہے، تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے دوستوں کو شیئر کریں، کیونکہ ہمارے چینل کے اوپر اسلامی کنٹینٹ پہ ویڈیو بنائی جاتی ہے، اس پہ ری ایکشن دیا جاتا ہے۔ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب اور لائک کریں، اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں۔ چلیے سنتے ہیں اجمل رضا قادری کا یہ خوبصورت بیان۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، اگلے دن رمضان شروع ہونے والا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں رمضان کی فضیلت پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ اس بات کو غور سے سمجھیے کہ ایسا مہمان جس کے آنے سے پہلے اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اور فضیلت کون بیان کر رہا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ صرف ہمارے دلوں کے اندر، امت کے دلوں کے اندر اس ماہ مقدس کی فضیلت کو اور اس کی عظمت کو بٹھانے کے لیے کہ پوری طرح تم اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں ایک بات بٹھاؤ کہ ایک عظمتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، عظمتوں والا۔ حضور نے ایک دن قبل اس کی فضیلت بیان۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی اہمیت کو لیتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی روٹین ورک ہے، یعنی نارملی ہر سال رمضان شریف آتا ہے، اپنے وقت کے حساب سے چاند بدلتا ہے اور اپنے وقت پر رمضان شریف آ جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مطلب روٹین کا ایک معاملہ ہے، ایک روٹین کی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں گے نا کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے، یعنی ابھی ایک دن بعد آنا ہے رمضان کو، اور آنے سے پہلے حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے ہمیں باقاعدہ بلا کے خطبہ دے کے رمضان کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھا، یعنی فکری طور پر اور ذہنی طور پر امت کو تیار کیا۔ فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو مبارک ہے تمہارے لیے، باعث برکت ہے تمہارے لیے۔ تم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرو کہ ایک ماہ نور تمہارے قریب آ رہا ہے۔ جو رمضان، اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، وہ مخصوص پوجا پاٹ نہیں۔ اسلامی عبادات میں سے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جس کا مقصد ہی ہو کہ آپ نے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک فلاں عمل کرنا ہے۔ جتنی بھی عبادات ہیں اسلامی، وہ اپنے دامن میں کوئی نتیجہ رکھتی ہیں، کوئی رزلٹ رکھتی ہیں، اس کے ثمرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ انسان کو تزکیہ نصیب ہوتا ہے، اس کے باطن کو صفائی نصیب ہوتی ہے، اسے خیر کرنے کا موقع ملتا ہے، تربیت کے بہت سارے مواقع اس میں پائے جاتے ہیں، بہت سارے اسرار و رموز کے ساتھ اسلامی عبادات ہیں۔ یہ جو رمضان المبارک ہے نا، یہ جو روزہ ہے، یہ روزہ اپنے دامن کے اندر تربیت رکھتا ہے، تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزہ تمہیں پرہیزگار بنائے گا، تمہارے اندر سے جو نفسانی چیزیں ہوں گی انہیں نکالے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہارے دل کا رجحان ہوگا، تمہاری روح کا رجحان ہوگا، تمہیں تزکیہ دے گا۔ روزہ انسان کی تربیت کرتا ہے، انسان کو روزہ ذہنی طور پر تیار کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق کھانا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق پینا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا رزق حلال کا حصول ہے اور حرام سے اجتناب ہے۔ تو روزہ ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے کہ ہم وہی کھائیں گے اور اسی وقت کھائیں گے جو کھانے کا ہمیں ہمارے رب نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اور جسے اللہ رسول منع کر دیں گے جتنی مرضی چمک دمک اپنے دامن میں رکھے، جتنی مرضی، لیکن ہم وہی لیں گے جو ہمارے لیے جائز ہے۔ آپ غور فرمائیے، روزہ لعلکم تتقون، روزہ تمہیں پرہیزگار کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ عادتیں نہیں بدلی جاتی۔ یار کوشش کرتا ہوں لیکن میری عادت نہیں تبدیل ہوتی۔ میں آپ کو ایک رائے دینے لگا ہوں، مشورہ دینے لگا ہوں، میں آپ سے یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ موقع آیا ہے رمضان شریف کا۔ رمضان میں نا بندہ روٹین میں اپنی عادتیں بدلتا ہے۔ کسی کو سویرے 7 بجے کھانے کی عادت ہے، کسی کو 9 بجے کھانے کی عادت ہے، کوئی صبح ناشتہ نہیں کرتا، دوپہر میں ہی کھاتا ہے۔ لیکن رمضان آیا تو عادت بدل گئی، 7 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، 9 بجے والا بھی نہیں کھا رہا، دوپہر والا بھی نہیں کھا رہا، سارے سحری میں کھا رہے ہیں۔ عادت بدل گئی، بالکل طبیعت بدل گئی، روٹین چینج ہو گئی۔ کوئی اٹھ رہا تھا صبح فجر میں اللہ کی توفیق سے،
अल्लाह ताला माफ़ फरमाए तो कुछ ऐसे भी थे जो 9-10 बजे उठ रहे थे, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह फजर पढ़ के चलो किसी वजह से फिर सो गए, 10-11 बजे उठ रहे थे, रूटीन बदली हुई थी। रमज़ान आया तो बदल गई, सारे सहरी में उठ रहे हैं, तहज्जुद के वक्त सबकी आँख खोल रही है, बिल्कुल रूटीन बदल गई, हालात बदल गए, मामलात तब्दील हो गए, औकात तब्दील हो गए, दफातर के टाइम तब्दील हुए, स्कूलों के निज़ाम तब्दील हुए, मदारस के औकात तब्दील हुए, हर चीज़ के अंदर तब्दीली आई। माना क्या है कि अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है कि आदतें बदली जा सकती हैं, अपने आप को तब्दील किया जा सकता है, लाइफ स्टाइल को चेंज किया जा सकता है। ये मौका आया है, एक महीना है पूरा, 2-3 दिन 4 दिन आपकी रूटीन बिगड़ जाए ना सोने की, यानी रूटीन से हट के आप सोना जागना शुरू कर दें तो फिर वही रूटीन बन जाती है, फिर उसी तरतीब से इंसान सारे काम करता है। तो रमज़ान में रूटीन चेंज होगी, सारे तहज्जुद में और सहरी में उठेंगे, तो अल्लाह करे ना ये रूटीन कायम रहे। रमज़ान में तो उठते थे सहरी करने के लिए, तो अल्लाह करे रूटीन बन जाए और सारा साल उठें तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए। अल्लाह करे रूटीन बन जाए, चीज़ें तब्दील हो जाएं। वो लोग जिनको डॉक्टर कह रहे थे कि दवाई भी खानी है और परहेज़ भी करना है, तो वो कह रहे थे जी दवाई खाना तो आसान है, परहेज़ करना मुश्किल है। तो बदलने लगी है ना रूटीन, आ गया ना रमज़ान, परहेज़ का टाइम शुरू हो गया। लिहाजा बेहतरीन फ़ायदा ये होगा कि रमज़ान में परहेज़ होगी, डाइट प्लान बिल्कुल बनाया जा सकता है, उसमें चीज़ों को बिल्कुल मुरतब किया जा सकता है। तो रमज़ान शरीफ के आने से पहले ज़हनी तौर पर अपनी आदत की तब्दीली का प्रोग्राम बनाएं, आदतें बदल जाया करती हैं। रसूल करीम दुनिया में आए वयुज़क्कीकुम, हुजूर तज़किया करने तो आए हैं, आदतें बदलने ही तो तशरीफ़ लाए हैं। नबी पाक ने सफाई सुथराई कर दी, सारी नापाक चीज़ों को निकाल दिया। तो रूटीन देखें कि रमज़ान में तकवे के हुसूल के लिए अपनी आदत को तब्दील करना है, और इसके लिए ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें। वो जो कहते हैं बच्चे सवेरे नहीं उठते, वो रूटीन बना लें, ये मौका आया है, अभी से इरादा कर लें कि जनाब हमने इस तरतीब से अपने घर को, माहौल को, बच्चों को इस तरतीब से हमने मुरतब करना है चीज़ों को। या आप इरादा करें, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। रमज़ान मुबारक की जो ख़ास फजीलत है, उस ख़ास फजीलत को रमज़ान आने से पहले ज़हन में बिठा लें, और रमज़ान मुबारक पूरे का पूरा उस ज़ौक़ से गुजारें कि ज़हन में बात मौजूद हो, ज़हन में कि दरअसल रमज़ान क्या है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो तुम पर एक अज़ीमुल मर्तबत महीना साया फ़िकन हो रहा है। हुजूर फरमाते हैं शहरु मुबारक, फरमाया ये बड़ा बरकत वाला महीना है, ये बरकतें लेके आया है, ये रहमतें लेके आया है, ये अपने साथ इनायात लेके आया। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा भी कुर्बे इलाही की नीयत से रमज़ान में नेकी का तलबगार होगा, फरमाया वो अगर नफल नेकी करेगा ना तो अल्लाह ताला उसे फ़र्ज़ के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा करेगा, अल्लाह 70 फ़र्ज़ों के बराबर अजर अता करेगा। अपने ज़हन में एक बात बिठाई जाए, ज़हन में ये बात बिठाई जाए कि ये ना बरकत वाला महीना है, इसमें मेरा सवाब बड़ा ज़रबों के साथ आगे बढ़ेगा। एक ज़हन बनाया जाए और फिर सवाब इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाए। फिर वो तरतीब बना ली जाए, कारोबारी नहीं, रूहानी तरतीब, कारोबारी नहीं, नए से नए स्टॉल ना तैयार किए जाएं, महंगाई कैसे करनी है और किस तरह करके किन चीज़ों की आजकल मांग होगी, किस तरतीब से सौदा पहले ही ख़रीदना है, महंगा कैसे करना है, अल्लाह माफ़ करे मसनूई किल्लत कैसे पैदा करनी है, कमाई कैसे करनी है। रमज़ान के अंदर जनाब लोग सारी तरतीब लगा के, सारी, मेरे एक दोस्त हैं मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर भी अपनी रूटीन बदलते हैं और मैदे वाली सारी दवाइयाँ भी इकट्ठी कर लेते हैं क्योंकि रमज़ान आने वाला है, ये ज़्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। तो वो माहौल ना पैदा करें कि हर चीज़ दुनियादारी हो जाए, हर चीज़ दुनियादारी नहीं, हर चीज़ को एक नया रूप दे दिया जाए और नया से नया माल कमाने का सलीका बनाया जाए। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि रमज़ान तो इसलिए था ना कि उसमें कम खाना है, थोड़ा खाना है, लेकिन अगर बंदा कहे कि मैंने सुबह का चूँकि खाया नहीं, लिहाजा अब शाम को इतना खाना है कि हफ्ते से पहले पहले डॉक्टर के पास भी जाना है, मैंने वो सारा पूरी कर दिया रूटीन, तो फिर वो मकसद को नहीं ना समझा, फिर उसने उस खूबसूरती को नहीं पाया जो खूबसूरती उसको दीन देना चाहता था। एक तो रमज़ान की फजीलत को समझना, और फिर जब हम रोज़ादार हैं, हमने रोज़ा रखा हुआ है, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद इस मफ़हूम को खोल के बयान किया। फरमाया जिस बंदे ने झूठ नहीं छोड़ा, गुनाह नहीं छोड़ा,
گویا غیبت نہیں چھوڑی، بدی نہیں چھوڑی، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرنا تو روزے کا مقصد تھا۔ اور اگر اس نے وہ بات کو سمجھا ہی نہیں، استاد کے لیے صرف استاد ہو جانا ہی ضروری نہیں، اس کو پھر اپنے منصب کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے کہ میں استاد ہوں۔ والد کا صرف والد ہو جانا ہی کمال نہیں، اس کو پھر اس منصب کے تقاضوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اب میں ایک باپ ہوں، اب میں روٹین میں وہ آزاد نہیں ہوں کہ جہاں میرا جی چاہے گا جاؤں گا، جہاں میری طبیعت چاہے گی میں کھاؤں گا، جہاں میرا دل کرے گا میں وہ کام کروں گا۔ اب آپ سرپرست ہیں، سربراہ ہیں۔ انسان دیکھیں نا، ایک شخص ہے وہ عالم ہے، علم پڑھ لینا صرف کمال نہیں، وہ اپنے منصب کو بھی تو سمجھے نا، اس منصب کے وقار کو، اس کے لحاظ کو بھی تو سمجھے نا۔ ایک آدمی اگر عمر رسیدہ ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بزرگی کی وجہ سے میرا اکرام کیا جائے، تو اسے اپنے منصب کا بھی لحاظ کرنا پڑے گا۔ اس کو حضرت سعدی فرمایا کرتے تھے، میں نے 18 سال کے بزرگ دیکھے اور میں نے 75 سال کے بچے دیکھے۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے عمر ہو گئی لیکن اپنے منصب کا خیال نہ کیا، عادات بچوں والی رہی۔ اور فرماتے میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کو شروع وقت میں ہی اللہ والوں کی صحبت نصیب آئی، تو وہ جو بزرگی ہے وہ پھر عمر کی وجہ سے نہیں ملی، وہ اللہ نے علم اور عمل کی وجہ سے عطا فرما دی۔ تو اپنے منصب کا لحاظ کرنا کہ میرا یہ منصب ہے۔ اسی طرح جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوگا نا، تو پھر ہم نے اس منصب کا بھی لحاظ کرنا ہے کہ میں روزے دار ہوں۔ پھر خالی بھوکے پیاسا نہیں رہنا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے روزے دار کی فضیلت کیا بیان فرمائی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، روزہ میرے لیے، اور فرمایا میں خود جزا دوں گا روزے کی، میں خود جزا دوں گا روزے کی۔ اور حضور فرماتے ہیں روزہ ڈھال ہے، جو شخص روزہ دار ہو وہ بےہودگی سے، فحش گوئی سے اجتناب کرے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اسے گالی دے، اگر کوئی شخص اس سے جھگڑا کرنا چاہے تو پتہ کیا جواب دے؟ اسے کہے بھئی میں روزے دار ہوں، میرے منصب کا تقاضا نہیں کہ میں تیرے ساتھ الجھوں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اوہو اتنی بڑی بات۔ حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، حضور فرماتے ہیں روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بکت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ میں صرف روزہ دار کے منہ سے۔ اگر تیرے منہ کی خوشبو رب کو اتنی پسند ہے تو تجھے بھی تو اپنے منصب کا خیال ہونا چاہیے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں روزہ دار ہوں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام کے یہ دو لفظ ہیں نا، وہ صوفیاء ہیں نا، اللہ کے نیک بندے جو ساری زندگی تڑپتے رہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، کبھی مالک ایک دفعہ کبھی تیرا جلوہ ملے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ اور جو ساری زندگی کہتے رہے کہ ہم تو عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، یہ دیکھو انہیں انعام ملنے لگا۔ جو اس کی راہ کے سوالی تھے، جو اس کے رستے کے مسافر تھے، جو اسے پانا چاہتے تھے، جو اس کی دید کرنا چاہتے تھے، جو اسے ملنا چاہتے تھے، میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کو 2 خوشیاں ملیں گی۔ ایک خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ افطار کرتا ہے، اور فرمایا ایک خوشی اس وقت ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، جب وہ اس سے ملے گا تو اس وقت روزہ دار کو خوشی ہوگی۔ میرے دوستو خوشی تو جو ہوگی سو ہوگی، لیکن یہ لفظ ہی بڑے حسین نہیں کہ روزہ دار کی رب سے ملاقات ہوگی، یہی لفظ بڑے باکمال نہیں؟ ایک روایت میں تو یہ ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے میں اس کی جزا دوں گا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور رب فرماتا ہے میں خود روزے کی جزا ہوں، یعنی باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امت کے صوفیاء نے نا کچھ چیزوں کو بڑا کھولا ہے۔ عارف رومی کہتے ہیں کہ ایک دن نا محمود غزنوی نے خزانوں کے دروازے کھول دیے،
اور فرمایا بھائی میں نے آج ہر چیز کھول دی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ دوڑے، کوئی سونے کی طرف، کوئی چاندی کی طرف، کوئی جائیدادوں کی طرف، کوئی خزانے کی کنجیوں کی طرف، کوئی بڑے بہترین گھوڑے اور اونٹوں کی طرف لوگ دوڑ گئے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا۔ سب بھاگ گئے، ایاز بیٹھا ہے۔ نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، وہ لذتیں کہاں۔ ایاز چپ کر کے بیٹھا ہے۔ پھر محمود نے ایاز کی طرف مخاطب کر کے کہا، ایاز اٹھنا نہیں، آج لوٹ سیل لگ گئی ہے، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسی کی۔ ایاز کہنے لگا بات پکی ہے نا؟ تو محمود خوش تھے، موڈ بڑا اچھا تھا، کہا بالکل پکی ہے۔ تو ایاز کہنے لگے چلو ٹھیک ہے۔ ایاز اٹھے، پیچھے سے جا کے نا تو محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود کہنے لگے یہ کیا بات کا، آپ سے میں نے پوچھا تھا بات پکی ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اسی کا نا۔ تو تھوڑی دیر پہلے مسکراتے چہروں میں آنسو آ گئے۔ ایاز بھی روئے تو محمود بھی روئے۔ کہا بادشاہ پکا رہنا، وہ جن کو خزانے چاہیے تھے وہ دوڑ گئے، مجھے تو چاہیے۔ لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے تیری دید نو دیدے ترس گئے، تیری تو ملے گا۔ تو پھر کہا محمود نے، اس نے کہا میں وعدہ کر چکا تھا، بس ٹھیک ہے، باقیوں کے خزانے اور میں تیرا، طے ہو گئی۔ فرمایا باقی نیکیوں پر ثواب ملے گا، اور روزہ رکھنے والے کو رب رحمان ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا۔ دیکھو نا، وہ خاص انسان کو کیفیت حاصل ہوتی ہے روزے میں، رب کے ہونے کا یقین۔ وہ جو صوفیاء کہتے ہیں نا مراقبہ کرو، وہ نصیب ہوتا ہے۔ یعنی کسی کو کیا پتہ ہے اس کا روزہ ہے کہ نہیں، اکیلا ہے نا گھر میں، فریزر بھرا ہوا ہے، نہیں نہ کھاتا، کیوں؟ اسے پتہ ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ تصور توحید پکا ہو جاتا ہے رمضان۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی خاص رحمت اور کوئی خاص ہی اعزاز۔ حضور فرماتے ہیں جنت کے کئی دروازے ہیں، ایک باب الریان ہے، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ آواز ہوگا روزے والے آ جاؤ، وہ آ جائیں گے، فرمایا اس خاص دروازے سے گزرو، جب گزر جائیں گے تو فرمایا بند کر دو بھائی، اور کوئی نہیں گزرے گا یہاں سے، دروازہ ہی مخصوص ہے، ان کا اعزاز ہی ذرا زیادہ ہے۔ تو میرے عزیز، رمضان شریف کے اندر وہ منصب کا بس خیال رکھیں کہ میں روزہ دار ہوں، اس احتیاط کے ساتھ۔ اور دوسری جو رمضان کی چند عبادات ہیں نا، سب سے پہلی تو میں عرض کروں گا تراویح کے حوالے سے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور ایک مقام پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ مشکات میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانا کھانے سے باز رکھا، اور تیری بارگاہ کے حکم کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا۔ اور قرآن کہے گا مالک رات میں نے اسے نیند سے روکے رکھا۔ کیا مطلب؟ اس نے کھڑے ہو کے عبادت کی۔ اگرچہ اس سے مراد شارحین حدیث نے تراویح بھی لیا ہے، تہجد کی نماز بھی لیا ہے، صلاۃ اللیل بھی لی ہے، لیکن میرے عزیز یہ خاص ربط ہے قرآن مجید کے ساتھ تراویح کا۔ مسنون ہے رمضان کی راتوں میں قرآن مجید اور تراویح کا پڑھنا۔ اگر تھوڑی سی نا طبیعت میں صرف تبدیلی پیدا کی جائے، میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا میرا وقت بڑا قیمتی ہے، بڑی ساری جگہوں پہ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، بیٹھیں آپ 2 گھنٹے بیٹھیں، 3 گھنٹے بیٹھیں۔ میں نے دیکھا ہے لوگ جاتے ہیں کسی دفتر میں تو رات کو چلے جاتے ہیں، اس علاقے میں کھڑے ہیں، پاسپورٹ کے دفتر کھڑے ہیں، شناختی کارڈ کے دفتر کھڑے ہیں، امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے ہیں۔ کچھ ذہن تو بنائیں کہ میں نے رات کھڑے رہنا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرنی ہے۔ تراویح کو ذرا ذوق سے آپ اگر تھوڑا ارادہ کر لیں گے نا، یعنی کوئی ایسا مشکل کام نہیں۔ میری تو رائے یہ ہے کہ پہلے 3-4 دن ذرا جم کے ذہن بنائیں، اور تھوڑا سا نا روٹین کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ جس امام صاحب کے پیچھے تراویح شروع کریں، کوشش کریں ساری وہیں پڑھیں۔ روٹین بدلنے سے بھی سستی آتی ہے، ایک دن یہاں گئے، 2 دن وہاں گئے، تو یہ روٹین بدلنے سے بھی بعض اوقات سستی آتی ہے۔ کوشش کریں ایک جگہ پہ قرآن شریف سننا شروع کریں اور پھر پورا قرآن مجید وہیں پہ سنیں۔ اس مہینے کا آنے والے موسم نور کا استقبال کرنا، اس کے شوق میں بے تابیوں کا اظہار کرنا، یہ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ شعبان المعظم کے دن گن گن کے گزارے جائیں،
کہ اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، اب اتنے دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، انسانی ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ متعینہ وقت پر تو اس مہینے نے آنا ہی ہے، اور اگر زندگی موجود رہی تو اس کو پا ہی لیں گے، تو اس شدت سے انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بیرون ملک سے کسی کے بزرگ نے، والد نے یا کسی کے بیٹے نے آنا ہو تو وہ 2 ماہ قبل ہی آنکھیں فرش راہ کیے ہوتے ہیں اور گن گن کے دن گزار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی لمحے قریب آتے ہیں تو پھر گھڑیاں اور ساعتیں بھی گنی جاتی ہیں، بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، ابھی تک پہنچے نہیں، جبکہ یہ طے ہے کہ 5:02 پہ فلائٹ اترے گی۔ تو بار بار گھڑی دیکھنے کا مطلب لاہور سے 2 گھنٹے یہاں گجرانوالہ میں پہنچتے ہوئے لگیں گے، لیکن ہر 10 منٹ کے بعد کہ ذرا پتہ کرو کہاں تک پہنچے ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب سینے میں کسی کا انتظار رکھا ہوا ہو تو پھر بے تابیاں، بے چینیاں، اضطراب موجود ہوتا ہے۔ ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ جو ربط و رشتہ رکھتے ہیں اس کے مطابق ان کا انتظار ہوتا ہے۔ کچھ آنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا ہوتا ہے کہ فلاں دن ہم پہنچیں گے، اور وہ دروازے پہ دستک دے رہے ہوتے ہیں اور ہم سو کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں باہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں تو ہم استقبال تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے وہ میں بھول گیا، تو اب تو یہ کام بھی میرے ذمہ ہے، تو مجھے یاد آ گیا ہوتا۔ تو جن لوگوں کے لیے دل میں محبتوں کی جگہ ہو تو ان کے لیے پھر سارے کام مؤخر کر کے ان کے استقبال کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہیں، انوار اترتے ہیں، گناہ گاروں کو آتش دوزخ سے نجات بخش دی جاتی ہے۔ تو اس کا استقبال کرنا، اس کے لیے انتظار کرنا، گن گن کے دن گزارنا، لمحے اور ساعتیں بسر کرتے ہوئے بار بار ماہ سیام کا ذکر کرنا، اس مہینے کے ساتھ محبت کی دلیل ہے، اور اس مہینے کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا، اس کے لیے تیاری کرنا، اپنے گھر کو صاف کرنا، اس کے لیے اپنی اولاد کے دل میں شوق پیدا کرنا اور ماحول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کرنا، تاکہ جو ہی یہ ماہ جلوہ گر ہو تو روزہ رکھنے کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، تلاوت کلام مجید کا مزاج پیدا ہو چکا ہو، دیگر نوافل اور اچھے اعمال بجا لانے کی عادت پڑ چکی ہو۔ تو شعبان میں ہی اس کی تیاری ہوتی ہے تاکہ رمضان المبارک آتے ہی ہم پوری طرح سے مستعد اور فعال ہو کر کے اس مہینے کی برکتوں کو سمیٹ لیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ سیام آتا ہے فتحت ابواب الجنہ، تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جنت تو اللہ جل شانہ کی کرم نوازیوں کا ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائع معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں، موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا،
یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو، تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ پر نور عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ و قیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ ومن تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ ومن ادی فریضۃ کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا، ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ آب حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے، تو یہ صبر سکھاتا ہے۔ جب ہو بھی تو انسان اس سے گریز کرے، تو جب ہوگا نہیں تو پھر انسان صبر کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ یہ شہر الصبر ہے۔ پھر فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور سنو صبر کا ثواب جنت ہے۔ جو شخص صابر ہوتا ہے اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ وشہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص عمرا، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔ تو بھوک اور پیاس احساس پیدا کرتی ہے ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے محروم ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک قسم کا رحم دلی کا مہینہ ہے، پیار بانٹنے کا مہینہ ہے، یہ الفتیں تقسیم کرنے کا مہینہ ہے۔ وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اور یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ کھانا بچانے کے لیے، یہ اخراجات کم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں آپ کا رزق اور بڑھ جاتا ہے۔ ایسی ایسی نعمتیں کھانے کو ان لوگوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہیں عام دنوں میں جو ان کا مقصوم نہیں ہوتی۔ دسترخوان لگتے ہیں، افطاریاں ہوتی ہیں، سحری کے لمحات ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ویسے کھانا کھلائے تو اس دسترخوان پہ کھانے کے لیے آنا اس کا اور رنگ ہوتا ہے۔ لیکن افطار کا دسترخوان جب بچھتا ہے اور لوگ جب اس کے اوپر آتے ہیں، امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، تو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو دسترخوان پہ پڑی ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں، کام و دہن کی تسکین کا سامان کرتے ہیں، عزت نفس بھی مجروح نہیں ہوتی اور طرح طرح کی نعمتیں کھانا بھی دستیاب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ ہے مواسات کا، اس میں رزق بڑھ جاتا ہے، غرباء تک بھی اللہ کی نعمتیں وہ پہنچتی ہیں جو عام دنوں میں ان کو میسر نہیں ہوتی، اور عمراء بھی نعمتوں کا لطف لیتے ہیں، نعمتوں کا مزہ انہیں آتا ہے، اس لیے کہ بھوک کاٹنے کے بعد جب ان کو نعمت میسر آتی ہے تو پھر انہیں احساس ہوتا ہے۔ جو شخص ہر وقت سیراب رہتا ہے تو اس کو کیا پتا کہ شدید بھوک کے بعد کھانے کا لطف کیا ہوتا ہے۔ سخت پیاس کے بعد میٹھا اور ٹھنڈا مشروب جب رگوں کو تر کرتے ہوئے معدے تک پہنچتا ہے تو اس کی تراوت، اس کی ٹھنڈک، اس کی لذت، اس کا کیف و سرور، اس کی عذوبت کس طرح راحت بخشتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، وہ لمحے مسرتوں کے ہوتے ہیں، ایک روحانی احساس ہوتا ہے،
اتنا لمبا دن، اتنا سخت دن، گرمی کی شدت، مالک تیرا شکر ہے لمحہ اختتام پہنچا اور یہ اتنا لمبا دن تیرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بسر ہو گیا۔ ایک تو روزہ کھولتے ہوئے وہ ایک سرشاری ہوتی ہے، وہ ایک لذت ہوتی ہے، روحانی تسکین ہوتی ہے۔ آج کل وہ افطار کے دسترخوان لگتے ہیں تو جس طرح ہمارے سارے معاملات جو ہیں وہ ملوث ہو گئے ہیں ریا سے، تصنع سے، اس طرح افطار بھی ایک فیشن کے طور پہ فروغ پا رہی ہے۔ تو اس میں امراء کو اور شخصیات کو بلایا جاتا ہے اور ایسے لوگ کثرت کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا روزہ بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر ظاہر ہے رسماً تو اتنی دیر تک وہ کچھ نہیں اٹھا سکتے جب تک اذان کی آواز نہیں آتی، افطار کے لمحے نہیں آتے۔ تو اس وقت جو روزہ دار ہوتا ہے، جب وہ مشروب لے رہا ہوتا ہے، جب وہ کوئی لقمہ اتار رہا ہوتا ہے، تو اس کی جو فرحت ہوتی ہے، اور جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی افطار کے دسترخوان پہ بیٹھا ہے، تو کیا اس کو کوئی روحانی حظ، کوئی سرور، افطار کے لمحوں کا کوئی لطف مل سکتا ہے؟ وہ بیچارہ کتنا بے چین ہوتا ہوگا کہ یہ شخص ہے، کمزور ہے، سارا دن مزدوری کر کے آیا ہے اور اس کا بھی تو سارا دن گزر گیا بھوک اور پیاس سے، اور میں صحت مند ہوں اور سارا دن ٹھنڈے ماحول میں رہا ہوں اور مجھے توفیق نہیں ملی۔ تو وہ گھونٹ کتنے مشکل اس کے لیے ہوتے ہوں گے، اور روزہ دار کے لیے کس قدر وہ آسودہ بخش لمحے ہوتے ہیں کہ جب اس کو یہ مسرت ہو رہی ہوتی ہے کہ مالک تیرا شکر، گرم موسم، زباں کانٹا، حلق خشک، اور تو نے تکمیل تک لمحے پہنچائے اور میرا دن خیریت سے گزر گیا، تو وہ اس کے لیے ایک خوشی کا لمحہ، روحانی مسرت کی کیفیت۔ اور دوسری کہ جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب، سارے دن کی سوکھی ہوئی زبان اور خشک حلق، اور انسان کی جو ہے وہ رگیں بھی، انتڑیاں بھی خشک ہو چکی ہوتی ہیں، تو ٹھنڈا اور میٹھا مشروب جب انسان کے معدے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، زبان بولے نہ بولے، ایک ایک رواں اللہ کی حمد بول رہا ہوتا ہے، اور تشکر انسان کے رگ و ریشہ سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت، اس کی سرشاریاں، اس کی لذتیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو کہا للصائم فرحتان، روزے دار کو تو ایک فرحت اس وقت ملتی ہے عند فطر ہی جب وہ روزہ کھولتا ہے، روحانی فرحت بھی، جسمانی فرحت بھی۔ وفرحۃ عند لقاء رب، اور دوسری فرحت اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اس روزے کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رخ انور سے پردہ اٹھا دے گا اور روزہ دار کو اپنے دیدار کی دولت عطا کرے گا، تو وہ پھر منظر دیکھنے والا ہوگا، روزہ دار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اصل افطار تو وہ ہوگی نا، اللہ اکبر، اصل تو شربت دیدار ملے گا جو روح کی پیاس بجھا دے گا، جو من کی بھوک مٹا دے گا۔ تو کہا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء رب، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ ہے جب اس کے جسم کی پیاس بجھتی ہے، اور ایک خوشی تب ملے گی جب روح کی بھوک مٹے گی، جب من کی پیاس بجھے گی، اور پھر وہ سرشاریوں کے عالم میں دیکھتا ہی چلا جائے گا، اور وہ سیراب ہی نہیں ہو پائے گا کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کاش کہ لوں لوں دے مڈ لک لک چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہوں۔ وہ اس آرزو میں ہوگا کہ میرا رواں رواں آنکھ بن جائے اور میں اس دیدار سے فیضیاب ہوتا چلا جاؤں۔ تو وہ کیا لمحے ہوں گے، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی، وہ کیا ساعتیں ہوں گی، کوئی لفظ نہیں ہے جن لفظوں میں ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ منظر ہی وراء الورا ہوگا۔ تو روزہ دار کو فرحت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ فرمایا وشہر یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ومن فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ صیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ آپ شریعت بیضاء کو بنظر عمیق مطالعہ کر کے دیکھیں، ماہ صیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرواؤ۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے، روزہ نصیب ہو جائے، لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ صیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں۔ تو ارشاد فرمایا ومن فطر فیہ صائما، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کانا مغفرۃ لذنوبہ، تو وہ افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی۔ وَعِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ،
اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا، جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا، اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کا اجر کم کیے بغیر۔ اللہ اکبر! یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا اجر کیوں تھوڑا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ ہے۔ آج کل اگر 1000 روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی، تو کوئی شخص صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور 1000 روپیہ دے دے، اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے آئے، شام کو اس کو بھی 1000 روپیہ دے آئے، اور ایک شخص کو عصر کے وقت لائے اس کو 2000 روپیہ دے دے، تو 1000 والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی، اسے تو پوری مزدوری دی گئی ہے، اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے، اس پہ رحمت ہوئی ہے۔ تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے، ایک صبح سے ظہر تک مزدوری کرے اس کو 1 قیراط، ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرے اس کو بھی 1 قیراط، اور تیسرا بہت تھوڑا وقت عصر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو 2 قیراط۔ کہا یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلوات کو دیا گیا نور ہے۔ تو ایک شخص نے سویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، سخت شدت کی گرمی سہی، اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا۔ اور سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ملے گا پہلے کے اجر کو کم کیے بغیر، تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا، لوگوں کے پاس تو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، تو صحابہ نے جو سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے، تو یہ اتنی بڑی سعادت، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا فرمایا، قال، حضور نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اس شخص کو بھی عطا کرے گا، من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا کہ یہ اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ 1 گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا، یا 1 کھجور سے کھلوا دیا، یا پانی کے 1 گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا۔ لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو، انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوں، اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی۔ جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے، کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا، تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے، کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے، کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے ہیں۔ میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا، اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا، نماز عصر کے بعد شروع ہوتا، جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا جاتا، پانی بھی وہاں سے لیا، گلاس بھی وہاں سے لیا۔ اللہ اکبر! فرمایا دودھ کا 1 گھونٹ یا پانی کا 1 گلاس یا 1 کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا پورا ثواب روزے کا نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر! اب سنو، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی، سقاہ اللہ من الحوض شربۃ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس کو کوثر کے جام نصیب ہوں گے حشر کی گرمی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ،
یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے۔ فاستکثروا فیہ من 4 خصال، کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ خصلتان ترضون بہما ربکم، 2 کام تو وہ ہے جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے۔ وخصلتان لا غنا بکم عنہما، اور 2 کام ایسے ہیں کہ ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، تو وہ تمہیں کرنے پڑیں گے۔ اما الخصلتان اللتان ترضون بہما ربکم، وہ 2 خصلتیں، 2 کام جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکو۔ فشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، وہ گواہی دینا ہے لا الہ الا اللہ، وتستغفرونہ، اور تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے بخشش مانگو۔ یہ 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ وَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ لَا غِنَىٰ بِكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ چیزیں جن کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے۔ فَتَسْأَلُونَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے جنت طلب کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ تو یہ 2 کام جو تمہاری ضرورت ہے تم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کی لوٹ سیل کا مہینہ ہے، یہ کرم نوازیوں کے امٹتے ہوئے دھارے ہیں، یہ سیل رحمت ہے جو کہ من کی سیرابی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ خوش نصیب ہیں جو ماہ صیام کو خوبصورتی کے ساتھ بسر کرتے ہیں، اس کے آنے سے پہلے استقبال کرتے ہیں، گھروں میں صفائی کریں، اہتمام کریں، مساجد میں اہتمام کریں، تاکہ بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ ماہ صیام آ رہا ہے۔ جب ہم بچے تھے تو ہمارے والدین رمضان المبارک سے قبل ہی رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت گھر میں شربت تیار ہوا کرتے تھے گڑ کے، اور وہ پہلے ہی مائیں گھر میں تیاری کرنا شروع کر دیا کرتی تھی۔ ایک شوق پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ آرڈر لکھیں اور 1 سیکنڈ میں گھر پہنچ جائے، لیکن کچھ چیزیں یہ جو ہے وہ تیار کرنی چاہیے، شوق پیدا ہو۔ گھروں کے اندر ماؤں کو چاہیے کہ افطاری کو اہتمام کے ساتھ تیار کریں تاکہ بچوں کو شوق پیدا ہو، اور یہ ایک ماحول پیدا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کا ماحول پیدا ہو، جاگنے سونے کے جو ہے وہ شیڈول مرتب کیے جائیں، مساجد کی آبادی کا سامان کیا جائے۔ پچھلے سال تو بڑا اداس رمضان گزرا، اس لیے کہ کرونا کے حوالے سے جس طرح ملکی حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے۔ اس مرتبہ الحمدللہ اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے، کچھ SOPs کو آپ کو فالو کرنا ہوگا، لیکن مسجدوں کی انشاءاللہ رونقیں بحال رہیں گی، اور صلاۃ التراویح اور سحر و افطار کے لمحے، نوافل، تسبیحات، اذکار، نمازوں میں 5 گانہ حاضریاں، یہ کیسا خوبصورت ماحول ہوتا ہے، رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، انوار اتر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا خوبصورت لمحے ہوتے ہیں اور کیا گھڑیاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ امسال مرکز مصطفیٰ کے اندر صلاۃ التراویح کے لیے خاص طور پہ ہم اہتمام کر رہے ہیں۔ میری آرزو تھی کہ جب مرکز کی تکمیل ہو تو پھر رمضان المبارک کا اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ہم انتظام و انصرام کیا کریں گے، چونکہ اس سے قبل بہت سارے تعمیراتی کاموں کی وجہ سے ہم الجھے رہتے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے اب مرحلہ اول کی تکمیل ہو گئی اور مرحلہ ثانی کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں۔ تو اس رمضان المبارک کے اندر ہمارے لیے بیٹھنے کی جگہ، خواتین کے لیے انتظام، افطار کے لیے، سحر کے لیے، دوستوں کے لیے انشاءاللہ خوبصورت اہتمام ہوگا۔ بہت اچھے قاری قرآن جو ہے وہ صلاۃ التراویح پڑھائیں گے، تو وہ میٹھے اور دل آویز لہجے اور مرکز کا ماحول انشاءاللہ ذکر و فکر کے حلقے بھی ہوں گے، دروس قرآن کے حلقے بھی ہوں گے، تو ایک ماحول انشاءاللہ پیدا ہو، اور انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ ماہ صیام میں موجود رہوں گا، افطار کے لمحوں میں بھی، سحر کے لمحوں میں بھی، تراویح میں بھی، نمازوں میں بھی انشاءاللہ۔ اور پھر جب ہم ہوں گے تو ماہ صیام ہوگا، رحمت کی گھڑیاں ہوں گی، اترتے ہوئے انوار ہوں گے، محبتوں کا ہجوم ہوگا، افطار کے میلے ہوں گے، سحری کے خوشگوار لمحے ہوں گے، قرآن کی دل نواز صدائیں ہوں گی، اور مرکز مصطفیٰ کا نورانی پرکیف سربدی ماحول ہوگا، اور ہم اپنے رب سے اس کی رحمتیں طلب کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہوں کا حصار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، فالو اور سبسکرائب کریں، اور اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑا رہا کریں۔